ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک کس صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ برائے مہربانی جواب فرمائیے۔ غالباً نور کے حوالے سے کہاں سے ثابت ہے کہ سرکار کس صحابی سے ثابت ہے؟ دیکھیں کس صحابی سے ثابت ہے یہ بھی عرض کر دیتے ہیں، لیکن اولاً جو ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے اس کو سمجھ لیں کہ نور و بشر کے حوالے سے ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وضاحت ہونی چاہیے کیونکہ یہ ضروری ہے اس حوالے سے کہ بہت سے لوگ غلط فہمی میں خود مبتلا ہیں یا بغض و عداوت کی وجہ سے، بغض و کینے کی وجہ سے غلط نظریہ ہمارے بارے میں بیان کرتے ہیں، معلوم ہونے کے باوجود جو نظریہ اور عقیدہ ہے وہ ہمارے بزرگ بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو علماء ہیں وہ بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اہل سنت کا ابتدا سے انتہا تک، ٹھیک ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک کے علماء اہل سنت جتنے بھی ہیں ان کے عقائد کو دیکھیں گے تو ان کو دیکھ کر ہی آپ بتائیں گے کہ ان کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بعد کے بزرگوں کا معاملہ سب کے نزدیک، اور پھر اس کے بعد ہمارے جو قریب کے علماء گزرے ہیں کسی کا بھی یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امیر اہل سنت نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر، صدر الافاضل نے اپنی کتاب العقائد کے اندر، اسی طرح علامہ جلال الدین امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی فیض الرسول کے اندر، مختلف ہمارے جو قریب کے علماء ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے کہ جو شخص بھی علی الاطلاق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت یعنی آپ کے بشر ہونے کا انکار کرے گا وہ تو کافر ہے، بشر ماننا ضروری ہے، ضروری ہے کیونکہ قرآن سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت ہے، لیکن بشریت کی آڑ میں اس بات کا انکار کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نور نہیں ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے تو بنیادی طور پہ یہ جان لینا چاہیے کہ اہل سنت میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بشر ہونے کا انکار کرتا ہو، بلکہ مطلقاً بشر ہونے کے انکار کرنے پر کفر کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ اس کے حوالے بھی میں نے ذکر کر دیے۔ اب رہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہونا، تو نور ہونے سے متعلق بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نور ہونا ہے یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اولاً تو لفظ نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بولنے کی بات ہے تو اس کا انکار وہی کر سکتا ہے کہ جس نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ جس نے حدیث پڑھی۔ قرآن و حدیث جس نے پڑھا ہوگا اور تو اس کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کتنی جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے نور کا اطلاق کیا ہے۔ نور کے بارے میں قرآن پاک کی مشہور آیت مبارکہ ہے، سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ اس نور کی تفسیر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کئی کتابوں کے اندر، جلالین کے اندر اور مختلف تفاسیر کے اندر یہ ذکر کی گئی ہے کہ ہوا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور ذکر فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ تفسیر کی جو کتاب اٹھانا جائے، تفسیر کبیر اٹھائیے، تفسیر روح المانی اٹھائیے، تفسیر ابن کثیر اٹھائیے، تفسیر طبری اٹھائیے، پرانی جتنی تفسیریں ہیں آپ اٹھاتے آئیں گے تو تمام کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ نور سے مراد یہاں پر صحیح قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو نور کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پہ کرنے میں تو کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اب رہا نور، کہ نور کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نور حسی اور دوسرا ہے نور مانوی۔ نور دیکھیں کہتے ہیں کہ جو خود سے ظاہر ہے اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا روشنی ہوتی ہے، ہاں، الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ، ٹھیک ہے، کہ خود سے ظاہر ہے، جیسے یہ مثال کے طور پر لائٹ ہے، ٹھیک ہے، خود ظاہر ہے، روشنی ہو رہی ہے، اور اسی طرح وہ دوسرے کو روشن کرنے والی ہے۔ یہ روشنی یہاں پہ پڑ رہی ہے تو یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ بالکل اندھیرا ہو جائے، ساری لائٹیں بند کر دی جائیں، کچھ بھی یہاں پر ہماری نظر نہیں آئے گا۔ تو نور کہتے ہیں کہ جو خود سے روشن ہے اور دوسرے کو روشن کرنے والا ہے۔ اب یہ روشنی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک روشنی وہ ہوتی ہے کہ جو عقلی طور پہ سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک روشنی ہوتی ہے کہ جو ظاہری طور پہ نظر آتی ہے، چاند ہے، سورج ہے، یہ لائٹیں ہیں، یہ ساری کی ساری کیا ہیں، ظاہری طور پہ نظر آتی ہے۔ تو جو ظاہری طور پہ نظر آتی ہے
اس کو بولتے ہیں نور حسی. ٹھیک ہے, نور حسی. اور جو مانوی طور پہ ہوتی ہے, عقلی طور پہ ہوتی ہے, اس کو نور مانوی بولتے ہیں. علم ہے, ٹھیک ہے, بظاہر روشنی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن علم سامنے ہے تو علم خود بھی روشن ہوتا ہے اور اس کے ذریعے ہمیں راہ بھی دکھاتا ہے کہ ہمیں کس راہ کے اوپر چلنا ہے. معلومات جو ہوتی ہے ہمیں اسی کے سامنے پیش نظر رکھتے ہوئے, پہچان رکھتے ہوئے ہم کسی راہ پر چلتے ہیں, تو اس کو بولتے ہیں نور مانوی. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ہونا تو یہ تو کئی کتابوں سے, حدیثوں سے ثابت ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ امام ترمذی کبیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی کتاب نوادر الاصول کے نام سے, اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نوراً, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے. جب مدینہ تشریف لے کر آئے تو سارے کے سارے مدینے کو روشن کر کے رکھ دیا. اس پر اور احادیث طیبہ بھی موجود ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, جسے علامہ صالح الشامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سبل الہدی والرشاد کے اندر لکھا. آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارکہ ایسا تھا کہ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ سے سورج نکل رہا ہے, ایسی روشنی ہوا کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ جسے امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر نقل کیا, علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے القول البدیع کے اندر نقل کیا, علامہ خطیب نے شرف المصطفیٰ میں اس کو نقل کیا, اور کئی بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر سے واقعے کو نقل کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سحر کے وقت سی رہی تھی, سوئی گری اور اس کو تلاش نہیں کر پا رہی تھی. فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ کے نور کی وجہ سے وہ سوئی ظاہر ہو گئی. تبینت العبرۃ من شعاع وجهہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے ایسی شعاعیں نکل رہی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ سوئی میرے سامنے ظاہر ہو گئی, اٹھا لی. تو نور حسی اور نور مانوی دونوں کی دونوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر موجود تھی, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا جسم مبارک عطا فرمایا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ دانت مبارک کے درمیان میں سے نور نکلتا تھا کہ جس کی وجہ سے دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھیں. ایسی روشنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کے اندر موجود تھی. اور مانوی ہونا, عقلی ہونا, یہ تو بالکل ظاہر و باہر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اس مقصد کے لیے بھیجا گیا کہ آپ دنیا کے سامنے جو ہے وہ ایسی راہ لے کر آئیں کہ جس پر چل کر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے. تو یہ عقیدہ نظریہ ذہن میں رکھیں کہ اہل سنت ہرگز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا انکار نہیں کرتے. اگر کوئی بشر ہونے کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, لیکن بشر ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ نور نہ ہو. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بالاتفاق نور ہیں, لیکن بشری صورت میں کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے. تو اس نظریے کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وسوسے دور ہو جائیں. میں آسٹریلیا کے شہر میلبرن سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین جنتی ہے اور وہ مسلمان؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین جنتی ہیں؟ سوال پوچھیں. جی بالکل, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین جنتی ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے صدقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم جنت کے اندر جائیں گے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین یہ مومنین تو تھے ہی, ایمان والے تو ہمیشہ سے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اظہار نبوت سے پہلے چونکہ دونوں کا انتقال ہو گیا تھا, والد صاحب تو اسی وقت انتقال فرما گئے تھے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے ابھی بطن اقدس کے اندر ہی موجود تھے. پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو گیا, اور والدہ کا 6 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اظہار نبوت فرمایا تھا. تو ان تک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت دین پہنچی نہیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وقت تھا اس کو تقریباً 570 سال یہ گزر چکے تھے. اتنا عرصہ یہ ہو چکا تھا, یعنی 500 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. اس درمیان میں کوئی نبی تو آیا نہیں تھا. تو اس درمیان میں جو ایک تعداد ہے وہ موحد تھی, یعنی توحید پر تھی, دین فطرت پر تھی. انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی. وہ کسی نبی کی دعوت ان کو نہیں پہنچی, لیکن کسی بت پرستی کے اندر مبتلا نہیں ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے آبا و اجداد ہیں وہ تمام کے تمام موحد تھے, یعنی وہ توحید پر تھے, اصل فطرت پر, اصل دین پر تھے. وہ بتوں کی عبادت کرنے والے نہیں تھے کہ جس کی بنیاد پر وہ کفر کے اندر جا پڑتے.
اور اس پر بہت سارے دلائل احادیث طیبہ میں بھی موجود ہیں، تفسیر کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ سورۃ الشعراء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے محبوب اللہ رب العزت جو عزیز ہے یعنی غالب ہے اور رحیم ہے، اس پر توکل کیجئے۔ اللہ کون؟ کہ جو آپ کو دیکھتا ہے، الذی یراک حین تقوم، جب آپ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین، جو سجدہ کرنے والے ہیں ان میں آپ کا پلٹنا آپ کو وہ دیکھتا ہے۔ یہ پلٹنا کیا ہے؟ اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اقدس جو ہے یہ ساجدین یعنی سجدہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، ان سے ہوتا ہوا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا ہے اور ان سے بی بی آمنہ تک پہنچا۔ ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی ساجدین فرماتا ہے، سجدہ کرنے والا یعنی جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، اچھا یہ تفسیر جو میں نے ذکر کی ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی، اور یہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی مروی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں ہمیشہ اسلاب طاہرہ سے، جو ارحام طاہرہ ہیں، طیبہ ہیں، ان میں منتقل ہوتا رہا ہوں۔ یعنی جو انسان ہوتا ہے اس کی جو اولاً ولادت کا جو جز ہوتا ہے جس کے ذریعے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ باپ کی پیٹھ میں ہوتا ہے، پھر وہ وہاں سے ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، ماں کے رحم کے اندر جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہمیشہ باپوں کی جو پیٹھیں تھیں وہ بھی پاکیزہ رہیں اور ماؤں کے جو پیٹ تھے وہ بھی ہمیشہ پاکیزہ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری دلیلیں یہ موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ مجھے خیر القرون کے اندر رکھا، دو گروہ بنائے تو ہر گروہ میں جو خیر والا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر مجھے رکھا ہے۔ تو خیر تو اسلام کے اندر ہی ہے، کفر کے اندر تو ہو ہی نہیں سکتی۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 6 رسالے اس موضوع پر لکھے ہیں، مسالک الحنفاء کے نام سے، اور بہت سارے آپ کے رسالے ہیں جس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کو ثابت کیا۔ شمول الاسلام کے نام سے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے رسالہ لکھا جس میں تفصیل کے ساتھ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مومن ہونا ثابت کیا۔ ان کا مومن ہونا تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایمان پر تھے، اب رہا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک حدیث مبارکہ جو اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن چونکہ معاملہ فضیلت کا ہے تو اس حوالے سے علماء نے اس کو قبول کیا، اور ایک تعداد ہے علماء کی جس نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ علامہ سیوطی نے ذکر کیا، علامہ قسطلانی نے ذکر کیا، علامہ سہیلی نے ذکر کیا، ابن عساکر نے ذکر کیا، کئی محدثین نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے والدین کو زندہ کیا، حتی آمنا بہ، حتیٰ کہ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں بھی داخل ہو گئے، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو زندہ کیا تھا تاکہ جو شرف اس امت کو حاصل ہونا ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کو بھی حاصل ہو جائے۔ تو اس حوالے سے تفصیل پڑھنا چاہیں تو ایک کتاب امام اہل سنت کی شمول الاسلام کے نام سے ہے، بہت زبردست کتاب ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے کئی دلائل کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کا جنتی ہونا، ان کا مومن ہونا یہ ثابت کیا ہے۔ اور ایک کتاب علامہ محمد علی نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے نور العینین کے نام سے، جس میں انتہائی تفصیل کے ساتھ بہت موٹی کتاب اور اس موضوع پر بہت ضخیم کتاب ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام آبا و اجداد اوپر تک جتنے ہیں سب کے ایمان کو انہوں نے دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ بھی یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کا عقیدہ نہ رکھے تو علماء نے اس کے اوپر لعنت کا قول کیا کہ ملعون ہے، کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے بارے میں ایسا عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے۔ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو مومن مانتے ہیں، مومنوں کا سردار مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سمت کو مقرر کرنا، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے۔ بنیادی عقائد میں سے یہ جملہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، سمت سے، مکان سے بھی پاک ہے۔ جو یہ کہ اللہ تعالیٰ مکان میں ہے یہ بھی کفر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہ سمت مقرر کرنا، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، اس طرح کسی سمت میں اسے جو ہے وہ اس کے لیے ثابت کرنا یہ بھی گمراہ کن عقیدہ ہے اور کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سمت کو مقرر کرنا، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے۔ بنیادی عقائد میں سے یہ جملہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، سمت سے، مکان سے بھی پاک ہے۔
جو یہ کہ اللہ تعالیٰ مکان میں ہے یہ بھی کفر ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہ سمت مقرر کرنا اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے اس طرح کسی سمت میں اسے جو ہے وہ اس کے لیے ثابت کرنا یہ بھی گمراہ کن عقیدہ ہے اور کفر ہے.